السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے کل تختی نمبر 9 پڑھا تھا، جس کے اندر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 بتایا گیا تھا اظہار کے بارے میں، اور کہا گیا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تختی نمبر 10 کے اندر اخفا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو دیکھیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس تختی کو سمجھتے ہیں۔ تختی میں لکھا ہوا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے، وہ یہ ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھے اخفا کسے کہتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر نون اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی نوک زبان کا نوک ہے، تالو سے ہٹا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پنکھا، سمجھے نا، مہدی، پنکھا۔ تو یہ پنکھا کے نون جس طریقے سے دیکھیں، پنکھا، 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 تو یہ پنکھا کا نون جو ہے یہ ناک میں اس کی آواز چھپ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل میں پنکھا نہ ہونا چاہیے، لیکن پنکھا ہم کہہ رہے ہیں، پنکھا کہہ رہے ہیں۔ ناک میں نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے کہ نہیں؟ نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے سے 4 ہے: 1 اظہار، 2 اخفا، 3 اقلاب، 4 ادغام۔ اقلاب اور ادغام کا بیان آگے آئے گا، یہاں پر اخفا کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا، یہاں پر پہلے ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، دیکھیے تا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، یہاں پر بھی جو ہے نا اخفا ہوگا۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس میں بھی اخفا ہوگا۔ اس طریقے سے تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو۔ اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ کتنے ہیں؟ 1 الف ہے۔ پہلے ہم ہجے کرتے ہیں اور متن بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم متن پڑھیں گے۔ حمزہ نون جبر ان، تا زبر تا، ان تا، میم نون پیش من، ان تمن، زال زر زی، ان تمنزی، را پیش رو، ان تمنزیرو، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبینا،
کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو تا پیش تو کن تو را الف زبر را کن تو را با دو زبر بن کن تو را بن یا زبر یا تا یا زیر تی یاتی میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا حمزہ کھڑا زبر آ یتیمن فا آ واو کھڑا زبر وا یتیمن فا وا میم نون زبر من دال زبر دا من دا خا زبر خا من دا خا لام زبر لا من دا خالا ہا الٹا پیش ہو من دا خالا ہو حمزہ نون پیش ان سا کھڑا زبر سا سا میم نون زیر من سا من شین یا زبر شی سا من شی حمزہ دو زیر ان سا من شی نون الف زبر نا را دو زبر رنگ نارن ذا الف زبر ذا نارن ذا تا زبر تا نارن ذات فا زبر فا لام زبر لا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا فلن تا جیم زیر جی فلن تجی دال زبر دا فلن تجیدا یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون یوم یون فا زبر فا یوم یون فا خا پیش خو یوم یون فا خو میم نون زبر من تا زبر تا من تا غین کھڑا زبر غا من طغا عین نون زبر ان ضاد یا زبر ضی ان ضی فا زیر فی ان ضی فی میم نون زبر من سا زبر سا من سا قاف پیش قو من ثقو لام تا زبر لت من ثقولت حمزہ نون زبر ان زا لام زبر زل انزل نون الف زبرنا انزلنا یا نون زبر ین زا پیش زو ین زو را واو پیش رو ین زورو نون زبرنا ین زرونا. ہم نے ہجا اور متن پڑھا، اب پھر متن پڑھتے. دیکھیے اس میں کیا ہے، ہم اب تک کس طرح پڑھتے آئے ہیں، حمزہ نون زبر ان تا زبر تا ان تا، یہ ظاہر کر کے پڑھتے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو ہم انتا نہیں پڑھیں گے، انتا پڑھیں گے. اب اسی نون کو ہم ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ناک میں چھپائیں گے، اور اسی ناک میں چھپانے کو ہی اخفا کہتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کی آواز نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. جیسے ہمیں اصل تو یہ ہونا چاہیے ان تا منذیرو، لیکن یہاں پر ان تا منذیرو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ان تا منذیرو، ناک میں اس نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ناک میں آواز اخفا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس قاعدے کو سمجھ لیں. ہم متن پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله انثى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون
تو یہ آج ہم نے تختی نمبر 10 کو پڑھا، جس کے اندر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفا کے بارے میں بتایا گیا۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے 4 ہیں، ہم نے 2 پڑھ لیا، 2 آخر میں پڑھیں گے تختی نمبر 23 اور 24 میں۔ تو ہماری ترتیب کے اعتبار سے تختی نمبر 10 ہوئے، اور تنوین اور نون ساکن کے قاعدے 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے پڑھے۔ آگے ہم اور قاعدے پڑھیں گے، اور بھی تختیات 11 ہے، اس طریقے سے ایک تختیات ہے، اس کو جو ہے نا ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔